الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور موضوع یہ ہے کہ اِصالِ ثواب کرنے کی فضیلت کیا ہے، اور اگر ہم اِصالِ ثواب اپنے مرحومین کو کرتے ہیں تو اس کا ان کو فائدہ کیا پہنچے گا، اور اِصالِ ثواب کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ توجہ سے اس ویڈیو کو سنیے گا، اور خصوصاً وہ عاشقان سلوک کے جن کے کوئی عزیز اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں تو وہ اس ویڈیو کو توجہ سے سنیں، بہت زیادہ اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، ہمارے جو عزیز اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کا نامہ اعمال تو منقطع ہو گیا، وہ شدت سے ہمارے اِصالِ ثواب کے منتظر ہوتے ہیں۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مردے کا حال قبر میں ڈوبتے انسان کی مانند ہوتا ہے، وہ شدت سے اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ اس کے ماں باپ، بہن بھائی یا کسی عزیز کی دعا اس کو پہنچے، تو جب وہ دعا اس کو پہنچتی ہے تو وہ دعا اس کے لیے دنیا و ما فیہا، یعنی کہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ کریم اس کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب انہیں پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور منقول ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کو اِصالِ ثواب کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس ثواب کو نوری طباق میں رکھ کر اس مردے کی قبر کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں اور اس مردے کو پکار کر کہتے ہیں کہ یہ ثواب کا تحفہ تمہارے فلاں عزیز نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ اور یہ سن کر وہ مردہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس کے پڑوسی اپنی محرومی پر غمگین ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا اِصالِ ثواب کا مردوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، مرحومین کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، سنیں گے تو آپ کو جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا سب کچھ، اور ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اِصالِ ثواب کرنا کتنی فضیلت والا عمل ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں قبرستان میں موجود ہوں اور سارے مردے اپنی قبروں سے نکل کر کچھ چننے میں مصروف ہیں، سارے کچھ چن رہے ہیں، لیکن ایک مردہ نا وہ چننے میں مصروف نہیں بلکہ ایک بیٹھا ہوا ہے، ایک سائڈ پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس مردے سے مخاطب ہوا اور میں نے کہا کہ یہ لوگ کیا چن رہے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ زندہ لوگ جو ہم قبرستان والوں کو، ہم مرحومین کو اِصالِ ثواب کرتے ہیں تو یہ اسی کی برکات ہیں جو کہ یہ چن رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں۔ تو وہ شخص اس مردے سے پوچھتا ہے، تو بھائی پھر تم کیوں نہیں چن رہے؟ تم بھی تو چنو نا۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی حاجت نہیں، الحمدللہ میرا ایک بیٹا ہے، فلاں بازار میں حلوائی کا کام کرتا ہے، حلوہ بیچتا ہے، الحمدللہ وہ حافظ قرآن ہے، اور سارا دن جو ہے وہ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے اور سارے دن میں ایک قرآن کریم کا ختم کرتا ہے، پورا قرآن کریم پڑھتا ہے اور اس کا ثواب مجھے پہنچاتا ہے، اس لیے مجھے حاجت نہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ جب صبح میں بیدار ہوا تو میں نے دل میں ارادہ کیا، میں نے نیت کی کہ میں جاؤں اور جا کر دیکھوں، اس بازار میں جا کر دیکھوں کہ واقعی کیا اس کا بیٹا وہاں بیٹھا ہے۔ تو وہ شخص جو ہے وہ تجسس سے جو ہے وہ روانہ ہوتا ہے اور اس بازار میں جاتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہیں اسی مقام پر ایک نوجوان بیٹھا ہے، حلوہ بیچ رہا ہے اور ساتھ اس کے ہونٹ مل رہے ہیں۔ وہ شخص اس کے پاس پہنچتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بھائی آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں الحمدللہ تلاوت قرآن کریم کر رہا ہوں، الحمدللہ میں روزانہ ایک قرآن کریم پڑھتا ہوں، مکمل قرآن کریم پڑھتا ہوں، اور اس کا ثواب اپنے والد محترم کو بخشتا ہوں، اپنے مرحوم والد صاحب کو بخشتا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ اس کے بعد میں لوٹ آیا، پھر کچھ عرصے بعد میں نے دوبارہ وہی خواب دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہی قبرستان کا منظر ہے اور سارے مردے قبروں سے باہر نکل کر کچھ چن رہے ہیں، اور اس دفعہ وہ مردہ بھی جو لاسٹ ٹائم کچھ چن نہ رہا تھا، ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی چننے میں مصروف ہے۔ تو میں صبح جب بیدار ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ آخر وہ مردہ کیوں چن رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر روانہ ہوتا ہوں
اس کے بتائے ہوئی جگہ پر جاتا ہوں، اسی بازار میں جاتا ہوں، تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی حلوائی کی دکان بند ہے۔ تو جب میں دوسروں سے، شاپ کیپر سے، دوسرے دکانداروں سے پوچھتا ہوں کہ بھئی یہ دکان کیوں بند ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ جو حلوائی جو حلوہ بیچتا تھا اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو پتہ چلا جب وہ حیات تھا تو وہ اپنے والد محترم کو اصالِ ثواب کیا کرتا تھا، جس کی جس کی اس کے والد صاحب کو بہت برکتیں ملا کرتی تھی، بہت برکتیں ملا کرتی تھیں، اور جب اس شخص کا انتقال ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ برکتیں اس کو ملنا ختم ہو گئی، وہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تو پتہ چلا اصالِ ثواب کرنا یہ بہت بہترین عمل ہے، اور اس کا ہمارے مرحومین کو فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ خود حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ جو مسلمان مردوں اور عورتوں کو کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے تو ہر مرد اور عورت کے عوض اسے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی شامل کی جاتی ہے۔ اب تصور کریں کہ اس وقت روئے زمین پر کروڑوں مسلمان موجود ہیں، اور کروڑوں اور اربوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب ہم تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کو اصالِ ثواب کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا نامہ اعمال بھی نیکیوں سے وزنی ہوگا، اور ان تمام کے برابر ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی بھی عبادات کریں، ذکر اللہ ہو، تلاوت قرآن کریم ہو، نوافل ہو، درود پاک ہو، اس کو پڑھیں اور اس کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچائیں۔ اور یہ بہت فضیلت والا عمل ہے، بہت طاقتور عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے مرحومین کی بخشش فرما دیتا ہے، انہیں جہنم کے آگ سے دور فرما دیتا ہے، انہیں عذاب قبر سے رہائی عطا فرما دیتا ہے۔ ایک دفعہ نا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، آپ سنیں گے نا تو حیران رہ جائیں گے، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس سال ثواب کتنا طاقتور عمل ہے۔ ایک عورت نا ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے، حضور میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں کہ میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ لوں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس خاتون کو وظیفہ بتایا اور فرمایا کہ وظیفہ پڑھو، اور وظیفہ پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھتی پڑھتی سو جاؤ۔ اس خاتون نے ایسے ہی کیا، تو رات کو کیا دیکھتی ہے، خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ وہی بیٹی جسے بڑے ناز و نعم سے پالا تھا، بڑی محبتوں شفقتوں اور بڑے لاڈ و پیار سے پالا تھا، کیا دیکھتی ہے کہ وہی بیٹی عذاب قبر میں مبتلا ہے، گندک اور تارکول کا لباس پہنا ہوا ہے، آچھی بیڑیاں، آچھی ہتکڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ اس نے اپنی بیٹی کو عذاب قبر میں مبتلا دیکھا، بڑی اداس ہوئی، بڑی پریشان ہوئی۔ صبح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، حضور میں نے اپنی بیٹی کو عذاب قبر میں گرفتار دیکھا ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس خاتون سے فرمایا کہ تم صدقہ کرو، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم اس پر کرم فرما دے، اسے عذاب قبر سے نجات عطا فرما دے۔ تو وہ خاتون چلی گئی۔ رات کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ گویا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور اس باغ میں ایک نورانی تخت سجا ہے، اور اس نورانی تخت پر ایک نوجوان لڑکی نورانی تاج سجائے جھولا جھول رہی ہے۔ وہ لڑکی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مخاطب ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے، حضور کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ تو اس نے کہا، حضرت میں اسی ماں کی بیٹی ہوں کہ جو مجھے دیکھنے کے لیے آپ کے پاس وظیفہ پوچھنے کے لیے آئی تھی۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے اس سے فرمایا، بھئی تمہاری والدہ نے تو تمہاری دوسری کیفیت بتائی تھی، تمہاری والدہ نے تو بتایا تھا کہ تم عذاب قبر میں مبتلا ہو، اور میں تو تمہیں بڑی خوشحالی میں دیکھ رہا ہوں، بڑی آسائشوں اور بڑی نعمتوں میں دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس لڑکی نے بتایا، اس لڑکی نے کہا، حضرت میری والدہ نے درست کہا تھا، ہم 70,000 مردے عذاب قبر میں مبتلا تھے کہ ایک صالح نوجوان کا ہمارے قبرستان کے پاس سے گزر ہوا، اور اس نے صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اور اس کا ثواب ہم مرحومین کو بخش دیا، اور اللہ کریم نے اس کی برکت سے ہم سب کو عذاب قبر سے نجات عطا فرما دی، ہم سب کو عذاب قبر سے رہائی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، تو پتہ چلا درود پاک کا وظیفہ، درود پاک کا عمل کتنا پاورفل عمل ہے کہ اگر کوئی شخص ایصال ثواب کرتا ہے تو اللہ کریم 70,000 مردوں کو
عذاب قبر سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی وظیفہ ہو، کوئی بھی ورد ہو، تلاوت قرآن کریم ہو، نوافل ہو، کوئی بھی نیکی ہو، صدقہ ہو، ہر بدنی و مالی عبادت کو احصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کا کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے مرحومین کو اللہ کریم خوب خوب ثواب بھی عطا فرمائے گا، انہیں عذاب سے بھی نجات عطا فرمائے گا اور ان کی بخشش بھی فرمائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ احصال ثواب کا طریقہ کیا ہے۔ تو دیکھیں، اس احصال ثواب کرنے کا طریقہ بہت زیادہ آسان ہے۔ دیکھیں، صرف اگر آپ نے نیت ہی کر لی نا، دل میں نیت کی کہ اللہ تعالیٰ آج میں نے جو بھی نیکی کی اس کا ثواب اپنے مرحوم، آپ نیت صرف دل میں نیت ہی کریں گے نا، صرف دل میں نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو بھی عبادت کی، جو بھی نیکی کی، اس سے میرے ناقص عمل کے لائق نہیں، اپنے شان قبول فرما اور اس کا ثواب اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرما، اور وسیلہ رحمت للعالمین اس کا ثواب تمام انبیاء و مرسلین، صحابہ و تابعین، خلفائے راشدین، محدثین، مفسرین، تمام ائمہ مجتہدین، تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، اور بالخصوص میرے فلاں مرحوم کو پہنچا، فلاں مرحومین کو پہنچا، تو اس طرح ثواب پہنچ جائے گا۔ لیکن زبان سے ادائیگی اگر کوئی شخص کرتا ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے، دل میں اگر نیت بھی کرتا ہے تو بھی اگر ثواب پہنچانے کی نیت کرتا ہے تو ثواب پہنچ جائے گا۔ اچھا، اس سے بھی زیادہ اگر آسان کر کے طریقہ بتاؤں تو کوئی بھی اگر آپ نے عبادت کی، کوئی بھی نیکی کی، آپ دل میں نیت کریں اللہ تعالیٰ جو بھی میں نے نیکی کی اس کا ثواب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میرے فلاں مرحوم کو اس کا ثواب پہنچا، یا اس کا ثواب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما، اور حضور کے وسیلے سے اس کا ثواب تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کو پہنچا، اور بالخصوص میرے فلاں مرحوم کو پہنچا، فلاں مرحومین کو پہنچا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کو جب آپ ثواب پہنچائیں گے تو ان تمام کے تعداد کے برابر آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور آپ کے مرحومین کو بھی اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ اور کوشش یہ کیا کریں کہ جو مبارک ہستیاں ہیں ان کو بھی احصال ثواب کیا کریں، خصوصاً ازواج مطہرات ہو گئی، خلفائے راشدین ہو گئے، پنجتن پاک ہو گئے، صحابہ کرام علیہم الرضوان ہو گئے، اولیاء کرام رحمہم اللہ المبین ہو گئے۔ تو جب آپ ان کو احصال ثواب کریں گے نا، روزانہ احصال ثواب کریں گے، روزانہ احصال ثواب کریں گے، تو یہ ارواح پھر آپ کی طرف متوجہ ہوں گی، ان کا فیضان آپ کو نصیب ہوگا، یہ آپ کے لیے دعائیں کریں گی، تو ان کی دعاؤں کی برکتیں اللہ کریم آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور کوشش یہ کیا کریں کہ روزانہ کسی ایک وقت مقرر کر لیں، اس وقت میں آپ احصال ثواب کیا کریں۔ ہم جو ہے وہ فی زمانہ احصال ثواب سے غافل ہو گئے ہیں، حقیقت میں غافل ہو گئے ہیں، ہم احصال ثواب کرتے ہی نہیں، اپنے مرحومین کو ہم جو ہے وہ مکمل طور پر بھول چکے ہیں۔ دن میں کوئی ایک وقت مقرر کر لیں اور اس وقت میں بیٹھ کر صرف دل میں آسانی سے بس، یا اللہ جو بھی میں نے عبادت کی اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا ثواب اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما، اور اس کا ثواب تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کو عطا فرما کے بالخصوص اس کا ثواب میرے فلاں مرحوم کو پہنچا۔ بس اتنی سی بات ہے، اور جو ہے وہ ان کو ثواب بھی پہنچ جائے گا۔ اور خصوصاً اگر آپ اپنے ان جن مرحومین کو احصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، ان کا نام اگر لیں گے تو اس طرح ان کو بہت زیادہ خوشی ہوگی، بہت زیادہ خوشی ہوگی، اور آپ کا بیڑا بھی پار ہوگا، آپ کا نامہ اعمال بھی نیکیوں سے وزنی ہوتا رہے گا۔ اور خصوصاً اگر کوئی شخص حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو احصال ثواب کرتا ہے تو دیکھیں، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے احصال ثواب کی حاجت نہیں، حضور گناہوں سے پاک ہیں، بخشائے ہیں، اور ویسے بھی شہنشاہوں کو، بادشاہوں کو ہم جیسے بدکاروں، سیاکاروں اور غلاموں کے ہدیوں کی کیا حاجت، ہمارے احصال ثواب کی کیا حاجت؟ در حقیقت اس کا ثواب تو ہماری طرف ہی لوٹ کر آتا ہے۔ لیکن سوال ایک ہوتا تو ہے نا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر ہم احصال ثواب کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا ہمیں؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کبھی بھی کسی کا احسان نہیں رکھا، ساری زندگی کبھی کسی کا احسان نہیں رکھا، حضور ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کا بدلہ عطا فرماتے تھے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، سنیں گے نا دل جھوم اٹھے گا۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نا ککڑیاں بہت زیادہ پسند تھی، روئیں دار ککڑیاں۔ یہ بات مدینہ شریف کے بچے کو معلوم تھی۔ ایک مرتبہ نا
مدینہ شریف میں ایک گھر میں نا ڈھیر ساری ککڑیاں آئیں، تو ایک بچی نے اپنے والد سے کہا کہ مجھے جو ہے نا وہ ککڑیاں دیں، اور میں جو ہے وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کروں۔ تو ان کے گھر والوں نے، اس بچی کے گھر والوں نے ایک ڈونگے میں کچھ ککڑیاں رکھ کر اس بچی کو دیں، اور وہ بچی لے کر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اب حضور نے کمال شفقت سے اس بچی کا وہ تحفہ، وہ ہدیہ قبول فرمایا، اور بدلے میں کیا دیا سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بادشاہ کی طرف سے بہت سارا سونا آیا تھا، اور حضور نے ڈونگے سے ککڑیاں نکال کر دونوں ہاتھوں سے سونا بھرتے گئے اور اس بچی کے ڈونگے میں ڈالتے گئے، یہاں تک کہ وہ ڈونگا فل ہو گیا۔ اور پھر کسی صحابی کو حکم ارشاد فرمایا کہ اس بچی کو کے ساتھ جاؤ اور ان کے گھر والوں کو یہ دے دو۔ تو حضور تو وہ ہیں جو ککڑیوں کے بدلے میں سونا عطا فرماتے ہیں۔ تو جب ہم حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو احسان ثواب کریں گے تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں توجہ نصیب ہوگی، حضور کا قرب خاص نصیب ہوگا۔ جب حضور کی توجہ ہمیں نصیب ہوگی، حضور کا قرب خاص ہمیں نصیب ہوگا، تو ہماری پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، ہماری مشکلات حل ہونا شروع ہو جائیں گی، ہمارے کام بننا شروع ہو جائیں گے، ہماری حاجات پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور یہ بڑی بات ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی توجہ نصیب جس کو ہو جائے تو یقیناً اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، اور بروز قیامت حضور نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کا شرف بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو بروز قیامت حضور نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔